بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں عمل کی بندش ختم، جیسے کئی لوگوں کی وائس ریکارڈنگ بھی آ رہی ہے اور کچھ لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں، یہ تعلق سے کہ لوگ کئی دنوں تک کے کئی مہینوں تک کے اور سالوں تک کے عمل کر کے تھک چکے ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور کچھ لوگ کی ایسی بھی ریکارڈنگ آ رہی ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں اور انہیں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو ایک تو مسئلہ اصول و آداب کا ہے، سنت و شریعت کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملیں گی، اور اس کے باوجود بھی آپ اگر یہ ساری چیزیں فالو کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو ضرور آپ کے عمل کے اوپر، آپ جو بھی عمل کرتے ہو اس کے اوپر لاک ہوں گا یا بندش ہوں گی۔ بہت سے چیز ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اگر عمل میں بیٹھتا ہے اور اسے بے احتیاطی کی وجہ سے وہ اس کا دھیان نہیں رہتا ہے، رجال الغیب کی ڈائریکشن کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے اگینسٹ بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ ان کے سامنے اگر آ جاتا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں بیٹھنا ہے اور اپنا مجھے ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، آپ کو لیفٹ سائڈ بیٹھنا ہے یا پھر جو ان کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ بیٹھنا ہے۔ تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے تو لوگ بھی لاک لگا دیتے ہیں، بندش لگا دیتے ہیں، جس کے وجہ سے آپ پھر کوئی بھی عمل کرے تو آپ کو کامیابی نہیں ملتی، سمجھے؟ کیونکہ ہم اگر عمل کر رہے ہو تو ہم تو جان بوجھ کے نہیں کر رہے، انہیں تکلیف نہیں دے رہے، لیکن ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ان کے کئی کام جو اٹک جاتے ہیں، سمجھے؟ اس کے لیے بہت سے عملیات میں کہا جاتا ہے نا کہ رجال الغیب کی ڈائریکشن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو عمل کرنا ہے، لیکن بہت سے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈائریکشن ہی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ اس تعلق سے کئی ویڈیو اپلوڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، میں نے بھی اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنایا ہوں کہ کون سے دن کون سے جانب رجال الغیب کی ڈائریکشن ہوتی ہے، اس ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ آپ کو پڑھائی کرنے بیٹھنا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے جو لاک لگ جاتا ہے، پھر بندش ہو جاتی ہے، پھر آپ کوئی بھی عمل کرے، کتنے بھی عمل کرے، آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ سالوں سے، 2 سال سے، 3 سال سے عمل کر رہے ہیں، لیکن عمل میں کامیابی نہیں ملتی۔ ابھی اس بندش کو توڑنے کا عمل کیا ہے؟ ابھی اس چیز کو جو لاک لگا ہے ہم پر، اس لاک کو ختم کرنے کا عمل کیا ہے یا کون سا وظیفہ ہے، اسی کے تعلق سے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ اگر اللہ کے کلام کی ایک آیت ہے، آپ اگر اس کو اپنے ورد میں رکھو گے، آپ اگر اس کی پڑھائی کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر سے وہ بندش ختم ہو جائیں گی، وہ لاک ہٹ جائے گا، اور پھر آپ کو عمل میں کامیابی ملے گی، سمجھے؟ ابھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جمعرات سے، 9 چندی جمعرات سے کرو تو اچھی بات ہے، آپ کسی بھی جمعرات سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ وقت ایک ہی رکھنا ہے، جگہ ایک ہی رکھنا ہے، آپ تنہائی میں کرو تو بھی چلے گا، اور آپ کو اگر تنہائی نہیں ملتی ہے تو بھی چلے گا۔ بس یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے ٹائم پہ آپ کا دھیان اور تصور ایک ہی جگہ رہے، اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ آپ اچھی خوشبو لگاوے جسم کے اوپر، عورتیں کریں گی تو خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، وہ اگربتی وغیرہ جلا سکتی ہے۔ اور ایک ہی ٹائم رکھے، ایک ہی وقت رکھے، نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، اس کے بعد آپ کو اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ سب میں پہلے آپ کا حصار کر لو، ویسے حصار نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، لیکن ہر عمل میں آپ کا حصار کر لیا کرے تو اس سے آپ کی سیفٹی ہوتی ہے۔ حصار کا طریقہ وہی ہے، 1 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے چوک کے اوپر، چاقو کے اوپر، یا مارکر کے اوپر، یا شہادت کی انگلی کے اوپر، جس پہ بھی آپ کو بہتر لگتا ہے اس کے اوپر دم کر کے خوب اچھا بڑا حصار لگاوے، اچھا بڑا دائرہ لگاوے، اور آپ کا جسمانی حصار بھی کر لے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس میں قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اس میں رجال الغیب کا ڈائریکشن کا چکر نہیں ہے، آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو دیکھو، جو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آیت آ رہی ہے، یہ 7ویں پاری کی آیت ہے، آپ کو اس کو اچھے سے یاد کر لو۔ 7ویں پاری کی آیت ہے، آپ کو اس کو 7ویں پاری کی آیت کو دیکھ کر کے، آپ کو اگر حفظ یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو آیت آ رہی ہے آپ کے سامنے، اس آیت کو آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 786 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر آپ 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، 2 تعداد ہے اس کی۔ آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا
पढ़ना है तो आप 786 मरतबा पढ़े, या फिर अगर आपको अगर 1000 मरतबा पढ़ना है तो आप 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं। आयत कौन सी है? 7वें पारे की है, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दी वलियकून मिनल मूक़िनीन। इतना ही पढ़ना है आपको, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दी वलियकून मिनल मूक़िनीन। इतना ही पढ़े। अगर 786 मरतबा पढ़ रहे हो तो 21 दिन तक के 786 मरतबा ही पढ़े। आप अगर 1000 मरतबा पढ़ रहे हो तो 21 दिन तक के आप 1000 मरतबा ही पढ़े। इस तरीके से आपको अमल करने से आपके ऊपर जितनी भी गिरा है, आपके ऊपर जितने भी लॉक लगे हुए, आपके ऊपर जितने भी ताले लगे हुए, आपके बंदिश जितनी भी हो, किस किस्म की भी बंदिश है, इंशाल्लाह वो खुल जाएंगी। और फिर उसके बाद आप अगर अमल करते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है हर अमल में कामयाब करेंगे। बस यही कुछ अमल था, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लाइक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।